نور کے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، دوسری جگہ کا ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین، ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا۔ ان کی امی کے لیے کہا نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لہنا نور کا، اسی لیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ۔ مولا حسین، نور سے یاد آیا، مولا حسین اتنی خوبصورت تھے، کل میں نے رات میں پڑھا تھا، اتنے بیان کیا تھا، اتنے خوبصورت تھے۔ علامہ جامی نے لکھا کہ اندھیری گلی میں اگر حسین چلے جائیں تو حسین اعظم کے گال مبارک سے اتنا نور نکلتا تھا کہ وہ گلی ان کے گال کی چمک کی وجہ سے روشن ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حسن ظاہری۔ کون سا؟ ظاہری۔ باطنی کا اندازہ تو کوئی لگا ہی نہیں سکتا جی۔ بڑی سلجھی ہوئی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ باطنی کا اندازہ تو کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ نسلوں بعد جن کی اولاد غریب نواز کی شکل میں آئے، ان کے بارے میں استاد زمن نے کہا، اے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ جب غریب نواز کی باطنی نور کی لمٹ کا اندازہ نہیں ہے تو حسین ابن علی کی باطنی چمک کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ ظاہری چمک اتنی زیادہ تھی۔ آخری بات، امام حسین کی ایک اسپیشلٹی یہ تھی کہ ایک دن، مشہور سی حدیث ہے لیکن یہ امام پاک کی اسپیشل فضیلت ہے، بالخصوص حسین پاک۔ حضور تشریف فرماتے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زانو پر ہمارے اور آپ کے نبی کے بیٹے تشریف فرماتے حضرت ابراہیم، اور ایک زانو پر امام حسین بیٹھے تھے۔ فرشتہ آیا، فرشتے نے دیکھا دونوں بچوں سے حضور پیار کر رہے ہیں، ایک حضور کا سگا بیٹا ہے، ایک ہمارے نبی کا نواسا ہے۔ فرشتے نے کہا آ کر دونوں آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، یا آپ اپنا بیٹا رکھ لو اور حسین کی روح نکالنے کی اجازت دے دو، یا حسین رکھ لو اور اپنے بیٹے کی روح نکالنے کی اجازت دے دو، دونوں میں سے ایک کی روح جائے گی بچپنے میں، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ دونوں میں سے آپ کو اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ آپ جس کو چاہے رکھیں اور جس کو چاہے اللہ کے پاس بھیج دیں۔ تب حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ الگ بات ہے، اس سال پہلی بار پڑھ رہے ہیں، اتفاق ایسا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر میرا حسین انتقال کرے گا تو علی کو بھی تکلیف ہوگی، فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوگی، لیکن اگر میرا بیٹا انتقال کرے گا تو مجھے تکلیف زیادہ ہوگی، علی اور فاطمہ کو اتنی نہیں ہوگی جتنی حسین کے جانے سے ہوگی۔ اس لیے حضور نے اپنا سگا بیٹا امام حسین پہ قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ نعت خواہ نا، نعت خواہ یا سابق مقرر 10 منٹ اگر کم پڑھتا ہے یا کم بولتا ہے نا تو یہ کہہ کے جاتا ہے کہ میں نے اپنا تھوڑا سا وقت آنے والے مقرر کو دے دیا ہے۔ حضور کا احسان دیکھیں، ٹائم نہیں، اپنا بیٹا ہی جس ذات پہ قربان کر دیا وہ حسین ابن علی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان حدیث اللہ۔ شریف میں آتا کہ مولا حسین کو آتے ہوئے حضور دیکھتے تو کبھی کبھی یہ فرمایا کرتے تھے، آپ وہ شہزادے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے سگے بیٹے کی صحیح معنوں میں کوئی اہمیت بیان کر سکتا ہے؟ کوئی بیان کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث آئی ہے، آپ اندازہ کر لیجئے گا بس اس سے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اگر وہ بڑے ہوتے، زندہ ہوتے، کون؟ حضور کے بیٹے۔ اب اس میں خدا کی مصلحت تھی، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی کو خاتم النبیین بنایا۔ اب اگر اولاد ہوتی
تو یا نبی ہوتی یا نہیں ہوتی. اور اگر رسول کا بیٹا، ہمارے رسول کا بیٹا نبی نہیں ہوتا تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم کا بیٹا پوتا تو نبی تھا، سید الانبیاء کا بیٹا نبی کیوں نہیں؟ اور اگر نبوت بیٹے کو بھی دے دی جاتی تو پھر حضور خاتم النبیین نہ ٹھہرتے. تو یہ مرضی تھی قدرت کی، ٹھیک. لیکن کہنے والوں نے کہا اگر حضور کے بیٹے با حیات ہوتے، لو کانا نبیا لو کانا حیا لکانا نبیا. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اب ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا اگر زندہ ہوتے تو ضرور نبی ہوتے. اگر زندہ ہوتے تو ضرور نبی ہوتے. اب آئیے حسین کو سمجھیے. ایک ایسا قد والا شہزادہ کہ زندہ ہوتا تو نبی ہوتا. رسول اللہ نے اس شہزادے کو حسین پر قربان کر دیا. اب بتائیے حسین کی اہمیت کون سمجھا سکتا ہے؟ ہمارے جیسے نااہل لوگ سمجھا سکتے ہیں؟ کسی خطیب کی بساط ہے کہ حسین کی اہمیت کو سمجھا دے؟ امام حسین کی شان بے مثل و بے مثال. رسول اللہ کے دونوں نواسے بے مثال. حضور نے فرمایا یہ صرف میرے نواسے نہیں ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے بھی ہیں. حضور نے فرمایا یہ دونوں جنت کے پھول ہیں جو اللہ نے دنیا میں مجھے عطا فرمائے ہیں. اسی لیے کبھی حضور انہیں چوما کرتے تھے اور کبھی سونگھا کرتے تھے. ان دونوں کی شان بے مثل و بے مثال ہے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو حسنین کریمین کا سچا پکا دنیا میں بھی غلام بنائے اور آخرت میں بھی انہی کا وفادار بنائے.